تمہارے گروؤں اور تمہارے باپ سے کہہ رہا ہوں، تم ہم کو مار مار کر ہماری جان لے رہے ہو تو ہم کو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو تم کو بھی موت آئے گی، تم کو بھی موت آئے گی، اور تمہاری روح قبض کرنے کون آئیں گے معلوم؟ جو کتوں کی روح قبض کرنے آتے وہ لوگ آئیں گے تمہارے آستے، وہ لوگ آئیں گے تمہارے آستے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم کو مار رہے ہیں، ظفر خان کو مار دیے راجستھان میں، کل تک گائے کے نام پر مارتے تھے، ممی کے نام پر مارتے تھے، اب سوچھ ہے بھارت کے نام پہ مار رہے ہیں۔ ظفر خان کے صبح صبح گھر کو آئے، اس کی ماں، اس کی بیوی، گھر والے، ٹوائلٹ نہیں تھا تو لوٹا لے کر جاتے، گاؤں میں پورا اسی ہوتا، تو گورنمنٹ کے آفیسر آئے، بلدیہ کا کمشنر گیا، جا کے ان عورتوں کی فوٹو لے رہا تھا جو بیٹھ کر، تو یہ غیور باپ، غیور شوہر، بلا مت لو، کیا کر رہے آپ؟ یہ میرے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ صبح اٹھ کے جانا پڑتا کھیتوں میں۔ تو راجستھان کی بلدیہ کا کمشنر گورنمنٹ کو ددار ظفر خان کو مار مار کے اس کو شہید کر دیا۔ بتائیے آپ، پیلو خان کو مار دیے، اخلاق کو مار دیے، جھارکھنڈ لاتہار میں مار دیے، ہماچل میں ڈرائیوروں کو بھگا بھگا کر مار دیے، جموں میں ڈرائیور کو مار دیے۔ ارے یہ کون ہے بھائی؟ مسٹر مودی، یہ گاؤں رکشکوں کو کیوں نہیں روک پاتے آپ؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ صرف ایک تقریر کر دیے تو ہو جائے گا کیا؟ کیا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے ان گاؤں رکشکوں کو بٹھانے کے لیے؟ یہ تو پورے آپ کے چمچے ہیں نا، یہ تو پورے تمہارے نام لیوا ہیں، یہ تو پورے تمہارے ساورکر کے نام لیوا ہیں، گولوالکر کا نام لیوا ہے لوگ، کیا تم ان کو بٹھا نہیں سکتے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ ٹویٹ کرتے ہیں، بیرونی ملک میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوا تو پرائم منسٹر ٹویٹ کرتے، مگر ظفر خان کی شہادت پر ٹویٹ نہیں کرتے، پیلو خان کی شہادت پر ٹویٹ نہیں کرتے۔ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں، اور ہندوستان میں امن اسی وقت ہوگا جب رول آف لا رہے گا، قانون کی بالادستی رہے گی۔ اگر قانون کی بالادستی نہیں رہے گی تو پھر انارکی ہوگی، انارکی ہو رہی ہے، جس کو دیکھو مار رہا ہے۔ کسی کے پاس گائے نکل گئی، وہ گھر میں پال رہا ہے، اتر پردیش میں مار مار کر ویڈیو ڈالتے ہیں۔ راجستھان میں ایک فقیر نہیں ہے، بھیک مانگنے والی عورت ہے، اس کو مارے تو اس نے تکلیف سے کہا اللہ اللہ، تو مارنے والے کا اللہ بولتا، اللہ نہیں بول، جے سی رام بول، وہ بولی تو پھر اس کو مار رہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کیا یہ گاندھی کا ملک ہے یا ساورکر کا ملک ہے؟ کیا یہ سبھاش اور مولانا آزاد کا ملک ہے یا پھر ساورکر کا ملک ہے؟ یہ ملک سیکولر ہے یا پھر ملک فرقہ پرست بن گیا؟ ہم کو بتا دو۔ دلی کے سلطان سے پوچھنا چاہ رہے، مسٹر پرائم منسٹر، آپ دلی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، بتا دیجئے ملک کیا ہے؟ یہ ملک گاندھی کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک آزاد کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ یہ ملک سبھاش چندر بوس کا ہے یا ساورکر کا ہے؟ بتا دو ہم کو۔ اگر یہ ملک کی روح تبدیل ہو جائے گی تو پھر ہندوستان کیا ہندوستان رہے گا؟ مار مار کر، پیٹ پیٹ کر ہم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں مارنے والوں سے کہہ رہا ہوں، تم میری تاریخ نہیں جانتے، تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے کہ تم نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا، تم نہیں جانتے ان علماء کرام کو جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی، تم علامہ فضل خیر آبادی کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا جانشین ہوں، تم ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہمارے بزرگ تھے، تم نہیں جانتے ان لوگوں کو، تم جوہر برادران کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا،
اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیا, ہم نے ساورکر کو ٹھکرایا, جناح کو ٹھکرایا. ہم نے کہا نہیں, ہندوستان ہمارا ہے, یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے, یہ توحید پرستوں کا ملک ہے. یہاں پر ہم نے ہزاروں سال جہاں بانی حکومت کی, یہاں پر ہمارے اسلاف کی چپے چپے پر نشانیاں ہیں. ہم پاکستان کو نہیں گئے, ہم ہندوستان میں رہے, مگر ہم کو مارا جا رہا ہے. کرکٹ میچ ہوتا ہے ایک معمولی سا, وہ بھی ہماری وفاداری کا امتحان ہو جاتا ہے. ارے پاکستان جیتتی تو مجھے کیا کرنا, میری جوتی کے برابر. ہم پاکستان کو اس وقت ٹھکرا دیا, اب کیا کرنا ہے پاکستان سے. اگر ہمارے بچے نہیں جیتے ہم کو بھی تکلیف ہے. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ وراٹ سینچری مار لے, نہیں مارا. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ شمی کھیل لیتا تو شامی کباب بنا لیتا, پاکستان کو آپ نہیں کھلائے. میں بھی چاہتا تھا جیت جائے, مگر وہ امتحان کہاں سے ہوگا میری وفاداری کا. میری وفاداری کا امتحان کہاں, کب تک لوگے تم. میں پاکستان کو ٹھکرا دیا کیونکہ مولانا آزاد نے کہا تھا, جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو. میں نے کہا نہیں گزاریں گے, وطن ہمارا ہے. تم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا, ہم نے کہا نہیں, ملک ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہاشم آباد میں تم نے ہم کو گولیاں مار کر پھینک دیا, اب تک اس کا انصاف نہیں ہوا. ہمارا ملک ہے, ہم نے ملک کو برداشت کیا, ملک ہمارا ہے. ہم نے ملک کو کہا نہیں, ملک ہمارا. بمبئی کے گلیوں پر, روڈوں پر تم نے 900 لوگوں کو مار دیا. ہندوستانی مرے نا, انصاف نہیں ہوا, مگر ہندوستان زندہ باد کے نعرے ہم آج بھی لگاتے اور کل بھی لگائیں گے. اور جب بات بمبئی کی نکلی, ممبئی کے بلاسٹوں میں 260 لوگ ہندوستانی مارے گئے, 100 لوگوں کو سزا ہو گئی, اس میں یعقوب میمن کو پھانسی بھی ہو گئی. مگر جو بمبئی کے فساد اس سے پہلے ہوئے تھے, 900 لوگ مر گئے تھے, ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے. تم بولتے اسدالدین اویسی کی زبان کڑوی کیوں ہے, یہ تمہاری ناانصافی میری زبان کو کڑوی کرتی ہے کہ 900 مر گئے, ایک کو سزا نہیں مل سکتی, ایک کو سزا نہیں مل سکتی. یہ آپ کا انصاف ہے. حکومت کرنے والوں, یہ تمہارا انصاف کا پیمانہ. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا کیا قربانیاں ہم نہیں دیے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہندوستان کی سالمیت پر خطرہ آنے نہیں دیں گے, آنچ آنے نہیں دیں گے. میں مذمت کرتا ہوں جو کل کشمیر میں جو ڈی ایس پی پولیس آفیسر کو مارا گیا, لنچ کر دیا گیا, میں مذمت کرتا ہوں اس کی. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط کام ہوا. مگر کشمیر کی پالیسی کیا ہے مسٹر مودی آپ کی؟ کون سی کشمیر کی پالیسی آپ کے پاس ہے؟ آپ کی اور محبوبہ کی حکومت ہے. کون سا محبوب کارنامہ آپ نے انجام دے دیا کشمیر, بتاؤ. ہاں آپ کے ٹی وی چینل آپ کا باجا روز بجاتے ہیں 9 بجتے کی, مگر ان کے باجا بجانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی, سچائی نہیں چھپ سکتی. میرے بھائی انصاف کی جب بات آئی, یہی مکہ مسجد ہے, وہی جگہ ہے جہاں پر لوگ شہید ہوئے تھے. اسیم آنند کو بیل ہو گئی, اسیم آنند کو بیل ہو گئی, اور آپ اپیل نہیں کرتے مسٹر مودی. اسیم آنند کو بیل ہو گئی مسٹر مودی, آپ اپیل نہیں کرتے. جو لوگ مسٹر مودی سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں, مل کے میرے کو بولتے ہو اسی صاحب ہم مل کے آئے, میلا مبارک. کیا بولوں آپ؟ کبھی یہ بھی تو پوچھتے کہ اسیم آنند کی بیل کے خلاف اپیل ہو جاتی. مگر ہم جیلوں میں سڑتے ہیں, جیل کو لا رہے تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. مگر انصاف